ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. آسان تجوید القرآن کی اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 93 to 96 کو سیکھیں گے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ آسان تجوید القرآن اپنی جگہ 2 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے. پہلا مرحلہ اس کا جو ہے تجوید کا ہوتا ہے، جو کہ الفاظوں سے بحث کی جاتی ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو کیوں کھینچا جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں کھینچا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ہے ایک سادہ سا ترجمہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے تاکہ آیت کا مفہوم آپ کے ذہن میں کسی درجے میں بیٹھ جائے. تو یہ 2 مراحل پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ جو ہے آغاز کر لیتے ہیں پہلے مرحلے کا آیت 93 سے. جی جناب، آیت 93. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اذ کو دال کو میں نے نرمی سے پڑھا جائے گا. اخذنا خا کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی. دال کو پھر نرمی سے پڑھا جائے گا. میثاقکم، سا کو نرمی سے، قاف کو موٹا اور کاف باریک. ورفعنا فوقکم الطور، فوقکم الطور، قاف کو موٹا پڑھا جا رہا ہے. طور، تا کو موٹا پڑھا جا رہا ہے. را کو تو را سے طور کیا جا رہا ہے، یعنی تو را اگر ملا کے پڑھیں گے تو تو را پڑھا جائے گا، اور اگر وقف کریں گے تو طور پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تو خذو کی خا کو موٹا، دال کو میں جو ہے میں نے کھینچا ہے. میں یہاں مد کی ہے، میں نے مد متصل ہے. بقوہ کی قاف کو موٹا پڑھا ہے میں نے. واسمعوا کی سین کو سختی سے پڑھا ہے، اور قالو کی قاف کو موٹا پڑھا ہے. وعصینا کی صاد کو موٹا پڑھا ہے. واشربوا فی قلوبہم العجل، عجل جیم پر میں نے قلقلہ کیا جو ہے. بکفرہم کی را کو باریک پڑھا ہے. قل بئس ما، قاف کو موٹا پڑھا ہے. بئس یعنی یہاں جھٹکے سے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکے سے. بئس ما یأمرکم بہ، یأمرکم میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں غنہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف آئیں گے نا وہاں پہ آپ غنہ نہیں کریں گے، لیکن یہاں با ہے اس لیے ہم غنہ کر رہے ہیں. یأمرکم بہ، ٹھیک ہے. بہ یہاں مد منفصل ہے. یہ کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، تو وہ دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، لہٰذا یہ مد منفصل ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ان کنتم مؤمنین، تم یہاں دونوں جگہ پہ غنہ کیا جا رہا ہے، مشدد غنہ کیا جا رہا ہے تم، ٹھیک ہے. مؤمنین نا سے مؤمنین، مد عارض وقفی ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں جو کہ آیت 94 ہے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. قل کی قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، یہاں پر اخفا کیا جائے گا. كانت لكم الدار الآخرة، دار را کو موٹا پڑھا جائے گا. آخرة
خا را دونوں کو موٹا پڑا جائے گا. عند اللہ نون پر اخفا کیا جائے گا. ضلہ اس طرح سے پڑھ جائے. خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. جو آپ کو آیت سمجھ نہیں آتی یا ورڈ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی ادائیگی آپ کے سمجھ میں آ جائے. اور اگر پھر بھی مشکل ہو تو کامنٹس میں مجھے جو ہے وہ آگاہ کر دیا کریں تاکہ میں آپ کی تصحیح کر دوں. میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے, اس میں بھی آپ مجھے وائس کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ اس ورڈ کو میں کس طرح ادا کر سکتی ہوں, یہ کر سکتا ہوں, تاکہ آپ کی تصحیح کر دی جائے. چلے جی. وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. چلے جی. نون ساکن کے بعد یا ہے, یہاں ادغام مع الغنہ کیا جا رہا ہے. ابداً یہاں اقلاب کیا جا رہا ہے. اور ایدیہم واللہ علیم یہاں مون پر بھی اقلاب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اقلاب کے ساتھ غنہ بھی کیا جا رہا ہے. بالظالمین سے بالظالمین ان کو ساکن کر دیا جا رہا ہے. آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ نون پر تھوڑا سا کر سختی سے پڑھیں گے اور تشدید کی وجہ سے یہاں غنہ بھی کیا جا رہا ہے. احرص الناس, احرص الناس آپ کے علم میں ہے را صاد دونوں کو موٹا پڑھا جا رہا ہے. آپ کو میری آوازیں آ رہی ہوگی, بلکہ میری بیٹی کی آوازیں آ رہی ہیں پیچھے. میں اصل میں یہاں کلاس کر رہا ہوں تو وہ پیچھے سے آوازیں دے رہی ہے, معذرت چاہتا ہوں, ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی. احرص الناس یہاں یہ نوٹ کریں کہ نون مشدد میں سے یہاں غنہ کیا جا رہا ہے. علی حیاتین سے حیا وقف کی وجہ سے پڑھ دیا جائے گا. ومن الذین اشرکوا دال کو نمی سے پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے یود احدہم لو یعمر میم پر غنہ کیا جائے گا. سنتین سے سنہ وقف کی وجہ سے گول تا کو ہا بنا دیا جائے گا. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر سے ان يعمر میم پر غنہ کیا جائے گا, میم مشدد کی وجہ سے. واللہ بصیر بما يعملون اب یہ نوٹ کریں کہ یہاں بھی اخلاق کیا جا رہا ہے بصیر پر. ٹھیک ہے جی. یعملون سے یعملون یہاں مد عارض وقفی ہے. تو یہ جناب پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. اب آئیے دوسرے مرحلے کے طرف بڑھتے ہیں جو کہ ترجمے کا مرحلہ ہے. آیت 93 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوئی طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو. کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا, اب بھی ایسا ہی کریں گے. اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے. یہ جناب آیت 93 کا ترجمہ تھا. اب آئیے آیت 94 کا ترجمہ پڑھتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے جی. آگے کہا کہ اگر واقعی تم سچے ہو فتمنوا الموت اگر تم موت کی تمنا کرتے ہو, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یقیناً تم موت کی تمنا کرو گے. چونکہ مومن کے لیے جو جناب موت ہوتی ہے نا وہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. اس دنیا میں وہ محنت اور اچھے اور نیک عمل کر رہا ہوتا ہے. وہ کس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے نا کہ تاکہ کل اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہو تو اللہ مجھے اس کی جزا دے. تو اگر یہودیوں تم اپنی کام میں سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. جی اگلی آیت ہے جو کہ آیت 95 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یقیناً اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ میں مر جاؤں یا پھر جو ہے مجھے موت آ جائے. اور موت کے بعد پھر ظاہر ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر
بندگی کی جزا اور خیر ملے گی. اور اگر اچھے اعمال نہیں ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کو تم سزائیں دیتے ہو معاذ اللہ، گالیاں دیتے ہو معاذ اللہ، برا بھلا کہتے ہو معاذ اللہ، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہو، تو پھر تو ظاہر ہے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا. چلیں جی، اس کے بعد اگلا ترجمہ ہے جو کہ آیت 96 کا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. ان میں ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا. اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. یقیناً میں اور آپ جو اچھے عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس سے واقف ہے، اور جو ہم برے عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی واقف ہے. اصل میں یہودیوں کی یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے اور کھرے ہیں تو موت کی تمنا کریں، اور یقیناً یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اعمال اور کرتوت ایسے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ ایسی تمنا نہیں کریں گے. تو الحمدللہ یہ 96 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ قرآن کی اس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.